شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں اپنی جانب سے آپ تمام حضرات اکرام کی خدمت بابرکت میں ہدیہ خلوص اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات علامہ اقبال کے اس شعر کی توسط سے، اس کی نسبت سے اور اس کے وسیلے سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ سبحان اللہ، یہ مسجد ذکر خدا اور ذکر رسول سے اس کے در و دیوار گونجے۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن میدان حشر سجا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوانیزے پر آ گیا ہوگا۔ اس موقع پر یہی مسجد کے در و دیوار، یہاں کے اینٹ اور گارے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور آپ کی شفاعت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہوں گے کہ مولا، یا تو ہماری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما یا پھر ہمیں اپنی مخلوق سے نکال باہر فرما۔ خوش نصیب ہیں وہ۔ کتنے لوگ ہیں اٹلی کے اندر، کتنے پیسے والے، کتنے بار اصحاب ہوں گے، لیکن ہر کسی کی قسمت میں دین نہیں لکھا ہوتا۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو سب سے پہلے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اس گھر کے بنانے، سبحان اللہ۔ معزز سامعین اکرام، وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں آج آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں 10 محرم الحرام کو تاریخ اسلام میں جو ایک واقعہ پیش ہوا، دراصل یہ واقعہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے قبولیت کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے کو، جس کو ہم واقعہ کربلا کہتے ہیں، اس واقعے کے کربلا کو میری عمر 40 سال ہو رہی ہے۔ 40 سال سے میں سنتے آ رہا ہوں، پھر بھی میرا دل نرم نہیں پڑتا، پھر بھی میرے آنکھ کے گوشے نہیں بھیگتے، پھر بھی میں اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتا۔ تو پھر اور اگر 40 سال اور بھی گزر جائیں تو پھر میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ زندگی کا کیا فائدہ؟ تو پھر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی سب سے اس دنیا کے اندر برگزیدہ کوئی شخصیت تھی تو وہ صدیق اکبر تھے۔ ان کا واقعہ یاد ہوتا، زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ صدیق، کاش کہ تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو، واقعہ کربلا کو سمجھنے سے پہلے طالب علم کی حیثیت سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں انتہائی مؤدبانہ اور مخلصانہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات میری مدد فرمائیں، آپ کا میں مدد کا منتظر ہوں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز بندے کی زبان سے حق حق اور سچ سچ بات نکلوائے، اور جو کچھ بھی بات نکلے سب سے پہلے اس کہنے والے عاجز کو، پھر آپ تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بھائی بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے، جب سے کامیابی اور ناکامی دونوں بھی قائم ہوئے ہیں۔ کبھی کامیابی کا سر اونچا ہوتا ہے
تو کبھی کامیابی کو شرمسار ہو کر ناکامی کا سر اونچا کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح انداز میں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اعلان فرما دیا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق اور باطل دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں، کبھی حق کا بول بالا ہوتا تو کبھی باطل کا سر اونچا ہوتا۔ لیکن جو ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہماری جو کوالیفیکیشن ہے، ہمارا جو محدود علم ہے، میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، محدود علم یہ کہتا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی بنائی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا مل جانا ہی کامیابی ہے، دنیا میں عزت اور احترام کا، ایک وقار کا، ایک اچھی سی اسٹیٹس کا ہو جانا یہ کامیابی ہے۔ اگر یہ کامیابی ہوتی تو مجھے معاف فرما دیں کہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان قارون، فرعون اور حامان ہوتا، شداد ہوتا، جس کے پاس اس دنیا کے اندر دولت کی انتہا تھی۔ لیکن کامیابی تو وہ ہے جس کو قرآن کامیاب کہتا ہے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آیا اور غلامی مصطفیٰ قبول کیا، وہ کامیاب ہوا۔ اب اس کے لیے تخت ہو یا تختہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ غلامی مصطفیٰ دراصل یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ بغیر غلامی مصطفیٰ میں آ کر اگر کوئی چاند پر پہنچ جاتا ہے، دنیا کا فتح کر لیتا ہے اور اپنے وقت کا سکندر بن جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان کا ذرہ موجود نہیں ہے، تو خدا کی قسم مجھے کہنے دیجئے وہ ناکام اور نامراد ہے۔ اور جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، جس کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے، تو پھر اس دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ ایک گلہ ہے مجھے آپ تمام سے۔ ابھی بھائی نے نعرہ لگایا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، کان ترس گئے، ان کا بھی نام لے لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے اس دنیا کے ہر انسان کا احسان کا بدلہ چکا دیا، اے اللہ اس کے احسان کا بدلہ میں چکا نہیں سکا جس کا نام صدیق اکبر ہے۔ اے اللہ اس دنیا کے ہر انسان کو اسلام کی ضرورت ہے، اور اللہ آج یہ وقت آ پہنچا ہے کہ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ اگر میرے 100 بچیاں ہوتے تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ کیا قصور کیا انہوں نے؟ جدھر ہری دو چلی۔ اب اس کو نہ بھولیں، یہ درس ہے آپ کا، آج کا یہ درس ہے۔ یاد رکھنا، خدا کی عزت کی قسم، خدا کی جلال کی قسم، خدا کی وحدانیت کی قسم، منبر رسول سے ابھی جہاں امام صاحب نماز پڑھائے وہاں ٹھہر کر ایک سید زادہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ خدا کی قسم اس دنیا کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی باعث سے تفخیر ہے، باعث سے افتخار ہے، باعث سے احترام ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ارے میں نہیں، قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے بعد جو والذین معہ، یہ صیغہ معہ کا صیغہ صدیق اکبر کی شان میں اترا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق پریشان تھے، یا رسول اللہ دشمن آپ پہنچے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا؟ کہا کہ صدیق گھبرانا نہیں، محمد کی غلامی میں آ گئے ہو تو ان اللہ معنا۔ اور فرمایا کہ جس گلی سے عمر کو گزرنا ہوتا اس گلی کو چھوڑ کر 40 کوس دور تک شیطان بھی نہیں گزرتا۔ زمین پر زلزلہ آ رہا ہے،
earthquake. عمر کے ہاتھ میں درہ زمین پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبردار، کیا تجھ پر عمر انصاف نہیں کرتا؟ زلزلہ تھم گیا. جس کو اللہ کے نبی نے اپنے دین کے لیے مانگ کر لیا تھا، ان کا کیا قصور تھا؟ عثمان ذو النورین ہے کہا کہ عثمان، تیرا میرے اسلام پر بڑا احسان ہے، تیرے بڑے احسانات ہیں. ہم نے صرف لکیر کے فقیر بن گئے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے بٹ اٹس ان فیکٹ. ہم جیسی ہری میرے بھائیوں، میں اس علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہ غلاموں کا جو غلام تھوکتے ہیں وہاں کبھی برابر نہیں کے ہوں، لیکن جو درجہ اللہ کے نبی نے دے چکے ہیں، جو درجے قرآن نے بیان کر چکے ہیں، آپ اور ہم اس کو بھول گئے. مجھے معاف کر دیں. 2 ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں کہ ہم ان سے بددیانتی کر رہے ہیں. بے شک علی ہے، لیکن علی ولی بنے تو بطفیرے خاتون جنت. علی اگر ولی بنتے ہیں تو رسول مکرم تاجدار حضم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور 2 جہاں کا والی کہہ رہا ہے کہ فاطمہ تجھ پر محمد بن عبداللہ کے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ مرتبہ پایا علی نے. لیکن قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء، حفاظ کرام بیٹھے ہیں. یہ درخواست ہے، جب نعرہ لگوانا بددیانتی کے ساتھ نہیں، ان کا نام ضرور لگوانا. میں تو کہتا ہوں کہ اس دین کے اوپر سب سے بڑا کسی کا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. سب کچھ لگا دیا، سب کچھ. پوچھا کہ ابو بکر کیا حال ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہوں. کیا چھوڑایا؟ اللہ اس کے رسول کو. جبرائیل آتے ہیں، ملائکہ کا سردار جبرائیل ہے، انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لانے والا سب سے جلیل القدر فرشتہ ہے. اس حالت میں آتا ہے کہ جھبا پہنا ہوا ہے اور بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل یہ کیا حالت بنی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری ہی نہیں سارے عرش والوں کی یہ حالت ہے. پوچھا کہ کیوں؟ کیونکہ آپ کا یار نے اپنے جسم کے بٹن کو نکال دیا اور کہا کہ اگر یہ بٹن اللہ کے دل کے لیے کام ہو جائیں گے تو عمر ابو بکر تیرے لیے کیا کام ہے؟ آپ نے بٹن کی جگہ کانٹے لگا لیے. کتنے حقوق یاد کرو گے؟ یاد دلانا ہے. معاف کرنا، لکیر کے فقیر بنے ہوئے، جو چلی چلی، وہ زندہ باد، وہ زندہ باد، وہ مردہ باد. کیا کہہ رہے ہو؟ سوچو محفل کس کی ہے. ہاں بھائی، برا نہیں ماننا، طالب علم ہو، غصہ آ جائے آ کے کان پکڑ لو، لیکن حق بات کہتا ہوں ڈنکی کی چوٹ پر، کیونکہ اللہ کو کل جواب دینا ہے. جب تک کہ یار غار اتنا بڑا مقام ملا، دنیا میں رہے ساتھ ساتھ، دنیا سے بظاہر پردہ فرمائے تب بھی ساتھ ساتھ، اور دنیا سے اٹھیں گے تب بھی ساتھ ساتھ. بھول گئے ہو، بھول گئے ہو. چند لوگوں کی خوشی کی خاطر معاف کرنا، یہ حق بات کہہ رہا ہوں، لیکن حق بات ہے اس دنیا کے اوپر، اسلام کے اوپر جب کبھی وقت پڑا تو سب سے پہلے کھڑا ہونے والا کون تھا؟ بھائی مجھے معاف کر دیجئے، معذرت کے ساتھ اپنے ٹاپک پر آتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھ اس عاجز بندے کی زبان سے اگر کوئی بات شان خلفائے راشدین کے خلاف نکلی ہو تو مجھ عاجز بندے کو معافی عطا فرمائے. آپ نے مجھے گرم کر دیا ٹھنڈے موسم میں، لیکن بات میں ہر وقت کہتا ہوں بھائی، یہ ہم نے درس سبق بھول گئے، یہ سبق بھول گئے ہیں، ہمارا کام یاد دلانا ہے. میرے بھائی بزرگ اور دوستو، واقعہ کربلا پہلے یہ بتلا دیجئے کہ مجھے کتنا ٹائم ہے.
میں تو چاہوں کہ جب تک دیدار یار نہ ہو جائے بات چلتی رہے. کیا جی؟ جب تک